الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس کی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے دنیا میں اور نہ وہ یعنی آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی تھی دنیاوی تعلیم کی اور دینی تعلیم کی۔ دنیاوی تعلیم ناقص ہے، چاہے کوئی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل کر لے، جتنی زیادہ موجودہ شعبہ جات تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جتنی مرضی تعلیم کر لے، دنیا کی تعلیم ناقص ہے، نامکمل ہے، اس میں خامیاں ہیں۔ کامل تعلیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، قرآن مجید اور آپ کی احادیث مبارکہ یعنی کہ۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے، اس کو عرفان الہی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم میں یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دینی تعلیم میں بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف خالصتاً رجوع نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگا جائے، دین فروشی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادات کی جائیں، تو پھر مقام عرفان الہی نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن محض صرف اور صرف دنیا کی تعلیم، وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا عرفان نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب ڈاکٹرز، انجینئرز، یہ لوگ ماننا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ یورپ بھی ماننا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو مغرب جا کے تعلیم لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں اور پھر اتراتے ہیں، اس طرح تو وہ پھر وہ کوئی غزالی نہیں بن سکتا، کوئی رازی نہیں بن سکتا، کوئی علی اجویری نہیں بن سکتا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہلکے سے درجے والے ولی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اس نے دنیا کے لیے تعلیم لی ہے اور اس کے لیے روزی روٹی ہے، لیکن دینی تعلیم میں روزی روٹی نہیں کما سکتے۔ ہاں، ہدیہ کو دے جائے تو وہ الگ بات ہے، خوش ہو کر، ورنہ ہنر سیکھو، جو انبیاء کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، روزی روٹی کے لیے ہنر یا دنیا کی تعلیم۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا، عرفان الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان اس سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس تعلیم سے یہ دولت جو ہے حسب توفیق ملتی ہے، جو مصطفیٰ کی تعلیم ہے، جسے اسلامک ایجوکیشن کہا جاتا ہے، مگر اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ جن اساتذہ سے دینی تعلیم حاصل کی جائے صحیح العقیدہ ہوں، صحیح روٹی کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں، دین فروش نہ ہوں، صحیح العقیدہ ہوں اور دنیائے روحانیت سے لگاؤ رکھنے والے ہوں۔ اکبر الآبادی نے انگریزی تعلیم کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ جہاں تک مادی ترقی اور نوکری اور روٹی کا تعلق ہے، اس حد تک تو درست ہے کہ حاصل کی جائے، کرنی بھی چاہیے۔ یہ جتنے بھی ہنر ہیں یہ سب دنیاوی تعلیم ہے ان کے لیے، مگر اسی تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، اتراتے پھرنا، فخر کرنا جی میرے جیسا کوئی نہیں ہے، محض تعلیم یافتہ ڈنگر ہے، پی ایچ ڈی ان پڑھ ہے، تعلیم یافتہ ان پڑھ ہے، محض حماقت ہے، اوچھا پن ہے۔ بھی جس کا علم سارا اللہ کا ہے، تمہیں اللہ کا عرفان کیا ہے؟ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، تمہارا مقصد عرفان الہی ہے۔ تو جب ہماری تہذیب خالصتاً اسلامی ہے اور ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اسی لیے اکبر الآبادی نے اپنے ایک پہیلی نما شعر میں کیا عمدہ بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اکبر الآبادی بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: دکھا رہی ہے یہ ترکیب حسن طبع سلیم، دکھا رہی ہے یہ ترکیب حسن طبع سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو
تو بس وہ ہے تعلیم۔ اب اس کو سمجھے ذرا، یعنی اگر تم لفظ تعلیم پر ہی غور کرو تو یہ تو لفظ تا عین لام میم سے مرکب ہے۔ تعلیم جسے اردو میں تے عین لام یہ میم کہتے ہیں نا، تو اس کے پہلے حرف تا تے یعنی اور آخری حرف میم، تے اور میم کو الگ کر کے ملایا جائے تو تم بنتا ہے نا، اور اس کے بعد 3 حروف سینٹر میں رہ جاتے ہیں، عین لام یا عین لام عین لام یہ، اردو میں یہ کہتے ہیں، عربی میں یا کہتے ہیں، تو ان سے علی بنتے ہیں نا، عین لام یہ علی۔ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم غور کرو کہ جو تعلیم کا لفظ ہے تم، تا آخری تے اور میم آخری، تم بیچ میں علی ہے، تم سے مخاطب ہو کر اللہ اکبر الہ آبادی کہہ رہا ہے کہ جب تک تم علی کی تعلیم حاصل نہیں کرو گے کبھی عالم نہیں ہو سکتے۔ علی کی تعلیم میں ہی علم ہے جو علی کرم اللہ وجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی ہے۔ چاہے دنیا کا ادب چھان مارو، اور پھر یہ نقطہ کہ علی کرم اللہ وجہ اور تعلیم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہاں تک کہ علی خود لفظ تعلیم میں موجود ہیں بلکہ ان کا قلب دل بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تعلیم ہی نہیں ہو سکتی جس کا سلسلہ نسب علی کرم اللہ وجہ کے علوم سے نہ ملتا ہو، اور پھر اوپر حضرت محمد مصطفیٰ سے نہ ملتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم یعنی قرآن مجید سے نہ ملتا ہو۔ عزیزان گرامی قدر، کافی لمبی گفتگو ہوگی، کافی دنوں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے ولایت کا، مگر کیا کیا جائے، یہ موضوع ہی ایسا چل نکلتا ہے، اور یہ ہے بھی ایسا، اس کو وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ اسی پہ رولے ہیں سارے، جس کی بات سے بات نکلتی پھر چلی جاتی آگے۔ نتیجہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شعر کی معنوی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تشریح کا دائرہ کہاں تک پہنچ گیا۔ بحمد تعالیٰ ہم نے جو باتیں تحریر کی ہیں اس کی ہر کڑی کسی نہ کسی طرح معنوی دنیا سے ضرور ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خاکدان عالم کی رنگینیوں میں کھو کر حقیقت ذات تصور سے غافل ہو جانا بڑی کوتاہ بینی ہے اور عاقبت نا اندیشی ہے۔ تعینات تو صرف مظہر ہیں، اور ہماری اصطلاحات ہماری ذہنی تسکین کے لیے ہیں، ہمارا یہ سامان فراہم کرتی ہیں۔ مجردات کو سمجھنے کے لیے مقرون کا سہارا لیا جاتا ہے نا، ورنہ بقول حضرت مولانا جامی فارسی میں ہیں، وہ فارسی ہے، وہ سمجھیں، نہ بشر خوامت اے دوست نہ حور نہ پری، این ہمہ بر تو حجابست این ہمہ بر تو حجابست تو چیز دیگری، ہیچ صورت نہ توانند کہ کند بند ترا ہیچ صورت نہ توانند کہ کن بند ترا در صور ظہری اما نہ اسیری صوری۔ مطلب یہ کہ اے دوست، تجھے نہ بشر کہہ سکتا ہوں اور نہ حور و پری، اس لیے کہ یہ تمام اسماء تیری ذات کے معاملہ میں حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں، تو کوئی اور ہی چیز ہے، یعنی تیری حقیقت ان لفظی اعتبارات سے ورا ہے، کوئی صورت تجھے اپنے اندر بند نہیں کر سکتی، تو صورتوں میں ظاہر تو ضرور ہے مگر دام سور کا اسیر نہیں۔ صورت سور کا مطلب سور ہوتا ہے، سور سواد سے ہے، یہ وہ دوسرا گندا نہیں پلید، صورت جو ہے صورت سے سواد والا صورت۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم نے جو ایک شعر کی تشریح کی تھی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی بڑے لالا جی المعروف بڑے لالا جی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس شعر سے یہ ساری آگے باتیں جو ہیں وہ چلتی رہی۔ میں آپ کو شعر بیان کرتا ہوں، وہ یوں تھی، شعر یوں تھا: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ اور یعنی وجود غیر اللہ کی نفی ہے اس میں، تو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اس طرف اس طرف نظر ڈالی ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔